الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے اگلے ویلاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو مکمل طور پہ، جو خاص طور پہ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کی پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، بیماری، تکلیف، جو بھی مصیبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو یہ چیز، اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس بات کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو حیران کن آپ اس چیز کا رزلٹ دیکھیں گے، حیران کن چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ اگر آپ کا اعتماد بحال ہے، مثال کے طور پر اگر آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کا ایک سچا جذبہ ہے اور واقعی آپ کے اندر ایک ایمانی جذبہ موجود ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا عشق آپ کے اندر ہے، تو پھر یہ بات بعید نہیں ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو پھر آپ پر 10 رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ انسان کے اندر انسان کے ایک تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ مثال کے طور پر ظاہری طور پہ کچھ اس طرح کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں پر یہ بات عیاں ہو کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو یہ تقوی کا نا ان ظاہری معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو تقوی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ربط ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جو عشق ہے، وہ جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، جو اہل بیت کی محبت ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی محبت ہے، اس کا خاص تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک مطلب شروع کی کتابوں کے اندر بھی، مطلب بچپن میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو اسکول زمانے کے اندر بھی بندہ اس بات کو پڑھ لیتا ہے یا جان لیتا ہے، اور جو لوگ سائنس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں وہ زیادہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک چیز ہوتی ہے قدرتی اور ایک ہوتی ہے مصنوعی۔ یعنی کہ قدرتی ایک ایسی چیز ہے کہ اب ہم یہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہے، یہ مطلب فضا ہے، یہ ہوا، یہ سارا کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو قدرت کا کرشمہ نظر آ رہا ہے، یہ قدرتی چیزیں ہیں۔ اور اگر ایک بندہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر مثال کے طور پر گرمی ہے تو وہ اے سی کا انتظام کر لیتا ہے، یا اگر کمرے کے اندر بیٹھا ہے اور سردیوں کا موسم ہے اور وہ ہیٹر کا انتظام کر لیتا ہے، تو یہ میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ ہوتی ہیں مصنوعی چیزیں۔ اب آ جائیے، میں یہ مثال اس لیے دے رہا تھا کہ تاکہ بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے کہ اسلام کے اندر آ جائیے، اسلام کے اندر جو بندہ مصنوعیت اختیار کرتا ہے، تو ایک بڑے کامل فقیر درویش، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، ان سے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اسلام کے اندر مطلب یہ اس بات کی مطلب گہرائی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی ریسرچ کرنا چاہے تو ریسرچ بھی کر سکتا ہے، اور حقیقت اینڈ نکلے گا یہی، رزلٹ یہی نکلے گا کہ اسلام کے اندر مصنوعیت کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب مصنوعیت یہ مت سمجھیے
کہ کوئی ہیٹر نہیں لگا سکتا یا کوئی اے سی نہیں لگا سکتا. نہیں نہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی بندہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ وہ لوگوں کے اوپر امپریشن ڈالنا چاہتا ہے، لوگوں کے اوپر یہ اپنی علمی دھانک بٹھانا چاہتا ہے، یا لوگوں کے اوپر ایک ایک یوں سمجھ لیجئے، ایسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنا دبدبا دکھانا، لوگوں کے اوپر ایک پریشر ڈالنا. اور اچھا، کچھ لوگ لباس پریشر ڈالنے کے لیے پہنتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا انداز اختیار کریں گے. اب دل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے نا. تو یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو یہ اندر ہی اندر ایک جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر ایک جو ہے نا وہ فسادات چل رہے ہوتے ہیں. اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے وہ مجھے دیکھے، اس کو پتا چلے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. یعنی ایسی مصنوعیت اختیار کرنا اسلام کے لیے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یار کوئی بندہ جو ہے نا مجھے سمجھے گا کہ یہ ریاکار ہے، اس لیے وہ نوافل اگر پہلے معمول تھا نوافل پڑھنے کا، اب لوگوں کو دیکھتا ہے تو نوافل کو ترک کر دیتا ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے اس بات پر کہ یہ بھی ریاکاری ہے. یعنی اب وہ نوافل کو چھوڑ رہا ہے لیکن بن ریاکاری جائے گی. یعنی کوئی بھی ایسا عمل اسلام کے اندر کوئی بندہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے لوگوں پر اثر پڑے، تو یاد رکھیے یہ مصنوعیت جو ہے، ایسی مصنوعیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی زلفیں رکھتا ہے اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا ایک بابا نظر آؤں، بہت بڑا ایک فقیر نظر آؤں، تو نہیں نہیں بھائی، ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک بندہ کوئی بڑے خوبصورت قسم کے جبے پہن لیتا ہے اور وہ جبے پہن کے جو ہے نا جی پبلک کے سامنے آتا ہے، اور وہ جبہ پہننے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اوپر پریشر پڑنا چاہیے کہ میں بہت بڑا پیر صاحب ہوں یا میں بہت بڑا عالم دین ہوں. تو نہیں میرے بھائی، اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اسلام تو کچھ اور سبق دیتا ہے بھائی. اسلام کے اسباق تو کچھ مختلف ہیں. حقیقت کے اندر اسلام تھا اس بندے کے پاس جو کامل مومن ہے، یعنی جس کا آج بھی 1400 1450 سال کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ رابطہ ہے. تو وہ بندہ جو ہے اس کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام کی حقیقت ہے. یہ نہیں اسلام کی حقیقت کے ایک بندہ اپنی من مرضی کر رہا ہے، اپنی طبیعت کو بیان، یعنی جیسے کہتے ہیں نا ایک شریعت ہوتی ہے ایک طبیعت ہوتی ہے، تو ایک اپنی طبیعت کو بیان کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے جی وہ لوگ اس طرف لگ جاتے ہیں. نہیں 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 نہیں، اسلام تو اس اسلام کو فالو کیا جائے گا جو اسلام ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے دیا ہے. اور کوئی بندہ یہ کہے نا جی کہ ہم تو 1400 سال بعد یا 1450 سال بعد آئے ہیں، تو ہم تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی صحبت نہیں پا سکے، ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت نہیں پا سکے، ہم اہل بیت اطہار کی صحبت کو نہیں پا سکے، تو پھر یہ ہمیں وہ باتیں کیسے مل سکتی ہیں؟ تو یہ ان کی بھول ہے. چاہے کوئی بندہ آ جائے، کوئی مولوی صاحب ہو یا کوئی پیر صاحب ہو، تو میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ جس دن جو ہے نا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اور واقعی توبۃ النصوحہ کر کے بالکل تائب ہو کر حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ کر واقعی قرب الہی کی کوشش میں لگتا ہے، تو یقین کریں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اس کو قدم قدم پہ وہ رابطے والے لوگ جن کا آگے رابطہ ہوتا ہے، پہلے سے رابطہ ہوتا ہے، وہ لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، خواب کے ذریعے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہری طور پر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا کہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، تو اس میں بڑا ایک زبردست واقعہ ہے
کہ رات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس آپ تشریف لائے. یہ قصیدہ بردہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عربی میں بردہ چادر کو کہتے ہیں. اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خواب میں تشریف لائے اور آپ نے امام بصیری سے فرمایا کہ جو تم نے قصیدہ میری شان میں لکھا ہے تو مجھے وہ سناؤ. تو امام بصیری علیہ رحمہ جن پر مطلب فالج ان کو ہو چکا تھا، فالج کی تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرا اور آپ سے فرمایا کہ مجھے وہ قصیدہ سناؤ. انہوں نے وہ قصیدہ سنایا. یہ مطلب سٹوری ایک بہت زیادہ لمبی ہے لیکن میں آپ کو مختصر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر اس میں آپ نے قصیدہ سن کے خوش ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور کھجوریں عطا فرمائی اور ایک چادر عطا فرمائی. اور امام بصیری فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو ایک تو میں بیماری سے صحت یاب ہو چکا تھا، وہ کیونکہ اس میں قصیدے کے اندر الفاظ ہے نا، کم اب رات واسبن باللم سے راحت ہو، کہ جس کو آپ نے چھو لیا تو اس کو راحت نصیب ہو گئی، اس کو آرام مل گیا، یعنی مفہوم یہی بنتا ہے. تو اب جب وہ تشریف لے جا چکے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کھجوریں بھی موجود تھیں، وہ چادر بھی موجود تھی، اور سب سے بڑی مزے کی بات جو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے ولاد کی جان ہے، جو چیز میں جو گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے صحت یاب ہو کر، یعنی وہ مطلب روٹین وائز انسان باہر نکلتا ہے، باہر کی طرف جاتا ہے، تو باہر نکلے. اب گلی کے کونے پہ ایک بابا کھڑا ہے، ایک بزرگ گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں، اور میں بڑی گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں. آپ نے چاہے جہاں سے مرضی جو ہے نا جی اس کی تصدیق کرنی ہو تو میری اس بات کی تصدیق بڑے بڑے علماء بھی کریں گے، یعنی پکی مطلب مستند میں بات کر رہا ہوں. ایسے نہیں ہے کہ بس ادھر سے سن لی تو ادھر بیان کر دی تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اب آپ گلی کے اندر جا رہے ہیں اور ایک بابا کھڑا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بصیری ذرا وہ قصیدہ تو سناؤ جو رات تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا ہے. اب امام بصیری علیہ رحمۃ الرحمان بڑے حیران کن انداز میں اس بابے کی طرف دیکھنے لگے کہ یار بندہ ظاہری طور پہ کسی کو مثال کے طور پر کہیں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کام کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے، یا مطلب اس طرح تو ظاہری دنیا کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ دیکھ لیتا ہے اور گواہ بن جاتا ہے. اب کسی کے خواب میں شامل ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب خواب میں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے قصیدہ سناؤ، اور آپ یہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ بردہ شریف آپ سنا رہے ہیں، پھر کھجوریں دے رہے ہیں، پھر چادر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب خواب امام بصیری کا ہے، لیکن وہ باہر گلی کے کونے میں کھڑا ہوا بابا کہہ رہا ہے کہ بصیری وہ رات والا قصیدہ تو سناؤ جو تو نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو سنایا ہے. تو میرے بھائی، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مت سمجھیں، یہ اپنا خیال ایسے مت بنائیں کہ مثال کے طور پر جو ہے نا جی میں اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور قرب الہی میں آنا چاہتا ہوں اور اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں، تقوی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں، تو پھر مجھے جو ہے نا جی 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو قیامت تک کے آنے والی مخلوق کے، صرف انسانوں کے نہیں، انسان، جنات، نباتات، حیوانات، یعنی خلقت پوری جو ہے سب کے نبی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. اور قیامت تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی بھی نبی بن کر دنیا کے اندر نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے. یہ اس میں بڑی مطلب وضاحتیں موجود ہیں، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ مطلب یہ ساری چیزیں معلومات ہیں مسلمانوں کو. اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو مصیبت بن گئی ہے، تقوی ختم ہو گیا، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر لگ گئے. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے، اگر کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو اندر سے دو آوازیں آتی ہیں، ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ مطلب نفس امارہ کی آواز ہوتی ہے. نفس امارہ کہتا ہے کر لو،
اور ضمیر آواز دیتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب نیکی کا کام کرنے لگتا ہے تو پھر بھی دو آوازیں آتی ہیں، اس میں نیکی کے کام کے اندر جو ہے نا جی، ضمیر بار بار پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کر لو، لیکن نفس امارہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ان چیزوں کے اندر غور کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، پوزیشن کیسی بنی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں وجہ یہ بنی ہے کہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب ہم ایک ماچس کی ڈبیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ یہ بندہ، وہ کہتے ہیں نا خود کردہ علاج نیست، کہ جو آپ خود غلطی کرتے ہو پھر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ تو طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر ہم مسلمان گر چکے ہیں۔ اسلامی ریاست، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ کی بنیادوں پہ، کلمے کی بنیاد پہ بننے والی مملکت، اور وہاں پر جو ہے نا جی آپ کو پریشانی ہے کہ آپ نے جو ہے نا جی میلاد کا جلسہ کرنا ہے تو آپ اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا جی وہاں سے اجازت لے لی جائے کہ کیا ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، میلاد سرکار کی تعریف ہی ہوتی ہے نا، تو ہم کیا سرکار کی تعریف کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی، مسلم مملکت ہونے کے باوجود، اسلام ہونے کے باوجود، اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کے باوجود آپ کے اوپر لبرل لوگ قابض ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر قادیانی قابض ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر یہودی قابض ہو چکے ہیں، آپ کے اوپر عیسائی قابض ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آگے سے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جو لوگ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کو قابو کیے ہوئے ہیں، اب آپ کو بالکل دلیل پتہ چل جائے گی، آپ نام لے کر دیکھیں۔ آپ اسلام کا جو ہی نام لیں گے تو وہ آپ کو ایک مطلب یہ جو علماء وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی دینی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک مطلب ایک الگ سی مخلوق سمجھا جاتا ہے، ایک مطلب اس کو بالکل ایک جو ہے نا جی پیچھے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کیا نہیں سمجھتے؟ یہ وہ بچے بچے کی زبان سے ہم، میرے خیال میں کوئی 15-20 سال سے تو ہم سن رہے ہیں کہ یہ جی جو کچھ کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، تو کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ او بھائی، آپ اپنے اختیار میں ہی نہیں ہو، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہی ہو رہا ہے، دین اسلام کے مطابق آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بہرحال اللہ کرے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں، اس لیے یہ میرا مقصد ہی ولاگ جو ہے نا جی اپلوڈ کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ یار کسی ایک کی سمجھ میں بھی میری بات آ گئی، کوئی ایک بھی میری بات سمجھنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایک بندہ بھی میری بات کو سمجھ کے اس کی طرف آ جاتا ہے، مثال کے طور پر جس کو ہم حقیقی اسلام کہتے ہیں، حقیقی دین کہتے ہیں، جس کو ہم مثال کے طور پر جو ہے نا جی حقیقی قرب الہی کہہ سکتے ہیں، جو حقیقی عشق رسول جس کو کہہ سکتے ہیں، اگر ایک بندہ بھی اس طرف آ جاتا ہے تو بس میرا تو مقصد حل ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔